تو اس وقت فلسطین میں کتنے برے حالات ہیں، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 10 مئی 2021 سے شروع ہونے والی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ جنگ اب دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں اپنی جان گنوانے والے لوگوں کی تعداد اب 100 کا آنکڑا بھی پار کر چکی ہے۔ خبروں کی مانیں تو اس جنگ میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 103 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 103 لوگوں میں لگ بھگ 27 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 580 لوگوں کے بری طرح سے زخمی ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان سبھی مرنے والے لوگوں میں سے صرف اور صرف 7 ایسے لوگ ہیں کہ جو اسرائیل کے رہنے والے ہیں، ورنہ لگ بھگ سبھی کے سبھی فلسطین کے ہی رہنے والے تھے۔ اور ابھی بھی حالات کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جنگ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حالات آگے چل کر اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اور بھی بے گناہ لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں گی۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے فلسطین ایک کمزور دیش ہے، بلکہ فلسطین تو ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس اپنی آرمی بھی موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف بھی فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے جو آرمی لڑ رہی ہے وہ فلسطین کی آرمی نہیں بلکہ حماس نام کی ایک آرگنائزیشن ہے، جو نہ صرف ایک طاقتور آرمی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست پولیٹیکل پارٹی بھی ہے۔ وہی پولیٹیکل پارٹی کہ جو فلسطین کے ایک علاقے یعنی غزہ پر حکومت کرتی ہے۔ دوستو، فلسطین کے کمزور ہونے کی وجہ ہی تھی کہ جیسے ہی اسرائیلی فوج نے پہلے دن مسجد اقصیٰ میں گھس کر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا تھا تو فوراً پوری دنیا کے لوگ مسلم دیشوں کی طرف دیکھنے لگے تھے اور یہ امید کرنے لگے تھے کہ شاید کوئی نہ کوئی مسلم دیش اسرائیل کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا، اور یقیناً امیدوں کے مطابق ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جس انسان نے اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردوغان تھے۔ رجب طیب اردوغان نے پہلے ہی دن کھلم کھلا نہ صرف اسرائیل کے اس قدم کو غلط بتایا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو ایک آتنکوادی اسٹیٹ بھی گھوشت کر دیا تھا، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ایک آتنکوادی دیش ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کے خلاف رجب طیب اردوغان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان اور ایران جیسے کچھ اور دیش بھی کھڑے ہو گئے تھے، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان سارے مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 1-2 دن پہلے تو یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید رجب طیب اردوغان ترکی کی سینا کو فلسطین میں اتارنے والے ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن دوستو، اس خبر کی کیا سچائی ہے اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن ہاں یہ بات طے ہے کہ رجب طیب اردوغان اسرائیل کے خلاف تمام مسلم دیشوں کو اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ہی تمام مسلم دیشوں میں فون کے ذریعے سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ دوستو، رجب طیب اردوغان نے رشیا جیسے طاقتور اور غیر مسلم دیش سے بھی فون کے ذریعے سے بات کی تھی، اور روس کے راشٹرپتی یعنی پوتن سے کہا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس کی بھاشا میں ہی جواب دیں۔ حالانکہ دوستو، اب دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید رجب طیب اردوغان کی طرف سے کی گئی یہ محنت رنگ لا رہی ہے۔ ترکی کی طرف سے بنائے گئے دباؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ اب بہت سارے ایسے مسلم دیشوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنا منہ کھولنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہمیشہ اسرائیل کے خلاف چپ رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مسلم سنگٹھن یعنی OIC نے بھی 16 تاریخ کو بہت جلد بازی میں اپنی ایک میٹنگ بھی بلائی ہے، اور جلد بازی میں بلائی گئی اس میٹنگ کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ OIC کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ جس کو صرف اور صرف 57 مسلم دیشوں سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ جب بھی پوری دنیا میں مسلمانوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی کھڑی ہوتی ہے تو 57 مسلم دیشوں سے بنی ہوئی یہ آرگنائزیشن اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب 16 تاریخ یعنی سنڈے کو ہونے والی اس میٹنگ میں OIC کی طرف سے اسرائیل پر کیا فیصلہ لیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہاں دوستو، دوسری طرف ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان اور پاکستان کے پردھان منتری یعنی عمران خان UN پر بھی لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں،
اور یونائٹڈ نیشن سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے، اور لگاتار یہ دونوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے اس میٹر کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائیں گے۔ دوستو، اب دھیرے دھیرے اسرائیل کے خلاف تمام مسلم دیشوں میں کیسا ماحول بن رہا ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی کل ہی کے دن اسرائیل کے دوسرے پڑوسی دیش یعنی لبنان کی طرف سے بھی 3 راکٹ چھوڑے گئے تھے۔ لبنان کی طرف سے اسرائیل کے اوپر یہ 3 خطرناک راکٹس کس نے چھوڑے تھے، اس بات کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے علاوہ ہر دن بہت سارے مسلم دیشوں میں لوگوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور لگاتار اپنی حکومت کے اوپر اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔